پچھلے کچھ دنوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ میں بیان کرتا آ رہا ہوں، اور اس کا ایک اور جو ٹاپک تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرنا، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور اس کی قبر مبارک کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹاپک ہے اور جو اس کا بیان ہے یا جو اس کی ویڈیو ہے وہ آخری ہے۔ اس کے بعد پھر نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال ینال عہد الظالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا، پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائے۔ اللہ نے فرمایا، ہمارے اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑی بڑی تکالیف برداشت کی تو اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ یہ سلسلہ ان کے نسل میں بھی باقی رہے اور ان کی اولاد میں بھی قیامت تک قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی اس تمنا کو پورا کر دیا۔ اب امامت انہی کے خاندان کو حاصل ہے۔ آپ کے بعد تمام انبیاء و رسول آپ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ظالموں کو اس دعا سے الگ کر دیا گیا اور امامت کو عالم و عمل کے حامل افراد کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ لِلصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مزید برا یعقوب عطا کیے اور سب کو نیک وقت کیا اور ان کو پیشوا بنایا، مطلب امام بنایا، کہ ہمارے حاکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو، جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا۔ بے شک وہ برے اور بدکار لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ و ہارون کو بھی ہم نیکوں کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے تھے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل و یاسین اور یوسف اور لوط اور ان سب کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعد کے بعد پر ان کے باپ دادا اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ یہ تو تعریف بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے رب سے سوال تھا، وہ سوال کیا تھا، کس بارے میں سوال تھا، کیوں پوچھا گیا وہ سوال، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے سوال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو تو کر زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کی، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مکمل اطمینان کر لے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا 4 پرندے پکڑ لو، پھر ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے مفسرین نے کئی اسباب اور فضائل بیان کیے ہیں۔ میں نے اپنی تفسیر میں ان کا مکمل تذکرہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو منظور فرما لیا اور حکم دیا کہ وہ 4 پرندے پکڑ لیں۔ وہ پرندے کون سے تھے؟ ان کی تعلیم میں مسلم کا اختلافات ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے۔ پرندے کوئی بھی ہوں، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو پکڑا اور ان کے ٹکڑے کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا وہی انہوں نے کیا۔ انہوں نے ان کے ٹکڑے کر کر کے ایک ایک پہاڑ پہ 4 ٹکڑے وہ رکھ دیے۔ اب
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو آواز دی تو وہ پرندے واپس سے ان کے پاس دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے آ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا، اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتے رہے، جو کسی چیز کو بنانے کے لیے جب کن کہتا تو وہ ہو جاتا۔ تو وہ پرندے بھاگ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے لگے، اڑ کر نہیں آئے تاکہ ان کا مشاہدہ صاف اور واضح ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اب ہر پرندے کا جسم آ کر اپنے سر کے ساتھ مل کر اپنی اصلی حالت والا پرندہ بن جاتا۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یہ کام کرنے والا ہے۔ جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ یہی سوال تھا، انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ اپنے آنے والی مخلوق کے لیے سوال کیا تھا کہ کیا مردے یا مردوں کو واپس زندہ کیا جائے گا۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندے ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھے، ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ پہاڑوں پہ رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو واپس بلائے گا تو وہ آ جائے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی۔ اب جو ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حلیہ ہے وہ کیا تھا، پھر اس سے پہلے جنت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محل ہے اس کا تذکرہ میں آپ لوگوں کو کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے فرمایا وہ محل موتی کا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری اور نہ ڈرار ہے، جس کو اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس حدیث کو نامعلوم راوی نے خود بیان کیا ہے، مگر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا ہے، جو موتیوں سے بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی درار نہیں ہے، مطلب کوئی کریک نہیں ہے، کیونکہ کوئی ٹوٹا پھوٹا ہوا نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک تھا وہ کیا تھا، کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میرے سامنے لائے گئے تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ درمیانے قد کے آدمیوں میں سے ہیں، جیسے گویا شنوب کے قبیلے میں سے ہیں، اور میں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ساتھ زیادہ مشابہت والے عروہ بن مسعود ہیں، اور میں نے ابراہیم کو دیکھا، ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ وہیا ہے۔ اس حدیث کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ بن مریم اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ بن مریم سرخ رنگ کے گھنگرالے بالے والے اور کشادہ سینے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے اور بڑے جسم والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کا اندازہ کرنا ہے تو اپنے ساتھی یعنی مجھ کو دیکھ لو۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حلیہ تھا اگر اس کو دیکھنا ہے تو آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچ لو، امیجن کر لو، ان کا تصور کر لو، تو سیم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ آپ کی وفات اور عمر مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کی بادشاہی کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور ایک قول کے مطابق اس کا مشہور نام دلحاق بادشاہ ہے، جس نے 1000 سال تک حکومت کی، اور یہ بہت جابر ظالم بادشاہ تھا۔ بعض مشہورین مورخین کا قول ہے کہ یہ بنی راسد میں سے تھا جن کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ اپنے دور میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس کے حالات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے دور حکومت میں ایک ستارہ ظاہر ہوا جس نے سورج اور چاند کی روشنی کو بھی مانند کر دیا، تو اس وقت کے لوگ دہشت زدہ ہو گئے، اور نمرود کو بھی فکر لاحق ہوئی، تو اس کے نجومیوں کاؤں کا اکٹھا کیا اور اس کے متعلق ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تیری حیا میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر وہ گھبرایا اور اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی مرد اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتا، اور اس وقت
موجود تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کو ان کافروں سے منسوخ فریب سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ مکمل جوان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے آپ کی نشوونما کی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ وہ حالات پیش آئے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اب سیم یہی ذکر جو بچوں کو قتل کیا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو میری ویڈیو ہے، اگر آپ لوگوں نے وہ سنی ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی ساری یہی باتیں تھیں کہ فرعون ڈر گیا تھا۔ جب فرعون ڈرا تھا تو اس نے سارے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا اور اس نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ سیم وہی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مقام پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام سوس میں پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا ہے کہ بابل میں پیدا ہوئے۔ دو باتیں ہیں، یا تو ابراہیم علیہ السلام مقام سوس میں پیدا ہوئے تھے یا پھر بابل میں پیدا ہوئے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ کوسی کی طرف واقع ایک جگہ سوات میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت حضرت ابن عباس سے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ وہ مشق کے مشرق میں واقع ایک شہر برزا میں پیدا ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں نمرود کو تباہ کیا، پھر وہاں سے شام کے علاقے میں آئے اور ایجل شہر میں قیام پذیر ہوئے، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور آپ کے یہاں اسماعیل و اسحاق پیدا ہوئے، اور آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی حضرت سارہ حبرون بستی میں فوت ہو گئی، اور یہ بستی کنعان کے علاقے میں تھی۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق حضرت سارہ کی عمر 127 برس تھی۔ آپ ان کی وفات پر بہت غمگین اور سوگوار ہوئے، اور بنی حیث کے ایک شخص افرون بن شہر سے 400 مسکال میں زمین کا ایک ٹکڑا لے کر وہاں اسے دفن کیا۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق سارہ کے فوت ہونے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی رفاقت بنت بطیل بن ناہور بن تاریخ سے شادی کی اور اپنے غلام کو بھیجا تو ان کو وہاں سے اونٹ پر سوار کر کے لے آیا۔ ان کے ساتھ ان کی مرزا اور خادمائیں بھی تھیں۔ اب ایک اور قول ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاتور نامی ایک عورت سے شادی کی جس سے ان کے یہاں اولاد ہوئی۔ ان کا نام زبران، شکشان، مدان، مدین، شیاط اور شو ہے۔ پھر اہل کتاب نے ان کی تمام اولاد کا ذکر کیا ہے جو سب کتور کی اولاد میں سے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا ذکر، یہ ٹائٹل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک موت مطلب ملک الموت کے آنے کا ذکر ہے، اور ان کی صحت کا اللہ تعالیٰ کو ہی زیادہ علم ہے۔ ایک قول ان کے اچانک فوت ہونے کا ہے، جس طرح حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے اچانک فوت ہوئے تھے، لیکن اہل کتاب سے مقبول شدہ واقعہ اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے اور 175 سال یا 109 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ 100 کا مطلب ہے 1 صدی، 1 صدی کی مراد ہے یا تو 100 سال یا پھر 1000 سال۔ اور حبرون الشی کی زمین میں اپنی بیوی سارہ کے بعد حبرون الشی کے بیٹوں میں دفن ہوئے، اور ان کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ کچھ اور روایتیں حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا، اس کے بعد اسی سال تک زندہ رہے اور ختنہ قدوم سے کیا، پھر مطلب کٹارے سے، اس زمانے میں کٹارے چلا کرتے ہیں جس کو ہم آج کل کے دور میں درانتی کہتے ہیں، ایسی ہی موڑی بھی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کھیتوں میں استعمال ہوتی ہے کٹارا۔ روایت بیان کرنے کے بعد ابن حبان نے عبد الرزاق سے بیان کیا کہ قدوم ایک بستی کا نام ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے کھلاڑا مراد نہیں ہے، مطلب کھلاڑی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ نہیں کیا تھا، ایک کٹارا ہوتا ہے اس سے انہوں نے اپنا ختنہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ آپ کی قبر اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی قبر ایک عمارت میں ہے جہاں سلیمان علیہ السلام نے ہارون کے علاقے میں بنائی تھی، اور یہی وہ شہر ہے جو آج تک خدیر کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ بات بنی اسرائیل کے زمانے سے آج کے ہمارے دور تک تواتر کے ساتھ جماعت اندر جماعت نقل ہوتی چلی آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر خدیر شہر میں ہے۔ باقی کسی جگہ یا شہر کے تعین کے بارے میں کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، لہذا اس پورے علاقے کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے، اور آس پاس حدود بولنے سے
परहेज करना चाहिए। खुदा कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम या अंबिया की औलाद में से किसी की कब्र हो और ज़मीन खोदने से इनकी बेहुरमती हो जाए। अब इब्ने ऐसा करने वहब बिन मफिया तक अपनी सनद से बयान किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से एक पत्थर मिला है जिस पर अशार लिखे हुए हैं। अब वो अशार जो हैं उनका मैं आपको फारसी में वो अशार है, लेकिन उनका जो तर्जुमा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिसकी उम्मीदों ने इसको तारीखियों में छोड़ दिया हो और जिसका वक्त मुकर्रर आ गया हो वो मर जाएगा, और जिसकी मौत करीब आ गई इसको इससे छुटकारे के लिए कोई हुलिया और तदबीर काम ना देगी। और बात वाला शख्स कैसे जिंदा रह सकता है जबकि इससे पहला शख्स मर चुका है और आदमी के साथ कब्र में कोई चीज साथ ना होगी सिवाय इसके अमल के। ये बात अल्लाह ताला अपने कुरान पाक में भी बोल चुका है। ये बात हर बयान में आपको सुनने को मिलेगी, हर आयत में आप लोगों को सुनने को मिलेगी, हर तस्करे में हर जगह यहाँ सुनने को मिलेगी कि सिवाय अपने अमाल के इंसान कब्र में कुछ भी नहीं लेके जाए। ना जायदाद, ना सोना, ना पैसा, ना चांदी, ना जेवरात, ना गाड़ी, ना बंगला, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल, ना कपड़े, ना मेकअप, ना लिपस्टिक, ना सामान, ना चूड़ियाँ, ना कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने अमाल लेके जाएगा और आपके अमाल से ही आपकी कब्र को उठाना और वसी होएगी और जिससे आपको जन्नत फिरदौस में जगह मिलेगी। ये भी मेरा एक बयान था जो मैंने आप लोगों को बताया, और उससे पिछली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने सारा कुछ तस्करा किया है इस बारे में। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद का तस्करा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ हाजरा, कप्तिया, मिस्र ये थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो सबसे पहले उनकी बीवी हाजरा, उनसे फिर आपके चचा की बेटी सारा से हजरत इसहाक पैदा हुए। हजरत सारा की वफात के बाद आपने कत्तूर इब्तक जब सन कनाकिया से शादी की तो इससे 6 बच्चे पैदा हुए। मदीन, जिमरात, सरज, शमशान और नश्क और छठे का नाम जिक्र नहीं किया। फिर इसके बाद आपने रूल बिनते अमीन से शादी की तो इससे 5 लड़के पैदा हुए। इनके साथ सूरज अमीन लूत और नाफिस अबू कासिम असलील ने अपनी किताब तारीख मान में इसी तरह जिक्र किया है। मतलब 5 बच्चे बिनते अमीन से पैदा हुए, 6 बच्चे सारा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए और एक जो उनके बेटे थे वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये सारा वाक़िया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था जो मैंने आप लोगों को बताया। इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल को लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, कमेंट भी करें। कोई भी ऐसी बात हो मुझसे कहें, कोई वीडियो में ऐसी गलती हो मुझसे बोले, ताकि फिर मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप लोगों को मेरी नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। नए नए टॉपिक आप लोगों के सामने पेश करूँगा। अभी तक के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।